السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجنت المقام ودوزخ الحرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گی وہ سورہ رحمان کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ نعمت وہ چیز ہے جس کے اوپر سوال ہے، جس کا ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ میں نے تمہیں چیز دی تو اس سے تم نے کیا فائدہ حاصل کیا، اس سے تم نے کس طرح استعمال کیا۔ اور رحمت وہ چیز ہوتی ہے جس پہ سوال نہیں ہوتا، وہ اللہ کا گفٹ ہوتا ہے ہمارے لیے، اور اس پہ یہ ہوتا ہے اللہ پوچھے گا نہیں کہ کیسے کیا، کیا کیا اس کے ساتھ، یا مجھے آنسر دو اس کا۔ اور جو نعمت ہوتی ہے اس پہ ایک کویسچن ہے جس کے ہم لوگ آنسریبل ہوں گے۔ تو اگر ہم لوگ اپنی پیدائش کو دیکھیں، اس کائنات کو دیکھیں، پھر موت کو دیکھیں، اور موت کے بعد جس چیز کی ہمیں بشارت دی جائے گی جنت کی، یہ تمام تر نعمتیں ہیں۔ اور موت سے پہلے تک کی جتنی نعمتیں ہم لوگ استعمال کر کے جائیں گے اس کا ہم سے پوچھا جائے گا کیا کیا تھا تم نے۔ اللہ پاک انسان کو پیدا کرتا ہے ایک بچے کی صورت میں، تو جو اس کی تخلیق ہے وہ اس کی نعمت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے سانسیں دی ہیں، یہ اس کی نعمت ہے، اللہ نے اسے روح دی ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔ اب وہ پیدا ہو کے جو جو اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے اسے پوچھا جائے گا میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا تھا، کیوں روح پھونکی تھی تمہارے جسم میں، تمہارا جسم یہ بھی ایک نعمت ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، اسے بتایا جاتا ہے تم اتنے کمزور ہو کہ یہ میں تمہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز دوں گا۔ صلاحیت نہیں ہے نا کہ کچھ کھا سکے، تمہیں ڈپینڈنٹ ہے ہونا ہے، تمہیں اپنی ماں پہ اپنے گھر والوں پہ ڈپینڈنٹ کی ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری اوقات کیا تھی۔ پھر اس کے بعد بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکتا، وہ لیٹا رہتا ہے، بتایا جاتا ہے تم کتنے کمزور پیدا ہوئے ہو انسان۔ اور جب وہ انسان اس کمر کو سیدھی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا مجال ہے نا ہم لوگوں کی، کیا دھڑلہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اصل کیا تھا، ہماری ابتدا کیا تھی، اور ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، نافرمانیاں لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ کرو، بندہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، کر لے اللہ تو نے جو کرنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کس قدر نعمتوں کی جو ہے وہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح اس کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کیسے جھٹلا سکتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے یہ کائنات، اس کائنات کا شروعات، اس کا اختتام، صبح سورج کا نکلنا، رات کو چاند کا آنا، ان ستاروں کا آسمان کو ڈھکے ہوئے ہونا، ان پرندوں کا اپنے پر پھیلائے ہوئے ہونا، اور آسمان کا انہیں تھامے ہوئے ہونا، زمین کا تمہارے لیے بچھونا ہونا، آسمان کا تمہارے لیے چھت ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے لیے۔ پھر اگر ہم اپنے جسم کو دیکھیں، اس کے نظام کو دیکھیں تو کتنا سفسٹیکیٹڈ نظام ہے۔ دنیا آج تک وہ مشینری، وہ چیز بنا ہی نہیں سکی جو اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹیکلی ہمارے اندر نظام چلایا ہوا ہے۔ ہم لاکھوں لگا لیتے ہیں اپنے جسم کو رواں کرنے کے لیے مشینری کے تھرو، تب بھی وہ سفسٹیکیشن ہمارے جسم میں نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی دی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم اپنے اوپر سے لے کے نیچے تک کو دیکھ لیں تو ایک ایک سیل اتنی بہترین انداز میں عمل کر رہا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اور بغیر کسی کاسٹ کے ہم اللہ کو کچھ بھی نہیں پے کر رہے، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمارے ساتھ اتنی بھلائی کا معاملہ کیے ہوئے کہ ہمارے تمام نظام کو بخوبی چلا رہا ہے، ہمیں کچھ بھی پے نہیں کرنا پڑتا۔ ہم ہاسپٹلس میں جاتے ہیں، ہم اتنا کچھ پے کرتے ہیں، تب بھی ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ محرومی ہے، ابھی بھی میرا جسم ابھی بھی بالکل ویسا نہیں ہو سکا جیسے اسے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ تو
اللہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے ہماری کہ ہمیں کچھ پے بھی نہیں کرنا پڑتا، اس کے باوجود ہم اللہ کی ناشکریاں کرتے ہیں؟ ہم صبح اٹھنے پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ یا اللہ تو نے مجھے ایک دن اور دکھایا، حالانکہ وہ دن اس لیے دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے جینا ہے، یہ جینا میرا حق تھا اور مجھے زندہ رہنا ہی تھا، اس لیے میں زندہ ہوں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کے لیے آئے ہیں اور اللہ ہی کے لیے واپس آنا، ہمارا خود کا کوئی کمال کوئی کردار نہیں ہے یہاں پہ، لیکن پھر بھی ہم اپنی ڈائریکشنز غلط لیے ہوئے ہیں، ہمارے تھاٹس غلط ہیں، اسی لیے ہم غلط راہوں کے مسافر بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر غلط راہوں کا مسافر غلط منزل پہ اترتا ہے، اس کی منزل کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی راہوں کا مسافر کرے، اللہ ہمیں اپنی راہ کا، صراط مستقیم کا مسافر بنا دے، اور اپنی جو نعمتیں اس نے دی ہوئی ہیں ہمیں، اس پہ شکر بجا لانے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔